کرام، دوستوں اور بزرگوں، گناہ چھڑانے کا 7واں نسخہ کثرت صیام بیان ہو رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مضمون لمبا ہو گیا، آج انشاءاللہ اس کو سمیٹیں گے اور ختم کریں گے۔ توحیدی جتنی باتیں تھیں وہ ساری بیان ہو چکی، پھر اس کے بعد روزوں کے انواع، نفلی جو روزے ہیں شریعت میں ان کے متعدد انواع ہیں، ان کا بیان شروع ہوا۔ اس میں شوال کے روزے آپ نے سنے، ذی الحجہ کے 10 روزے، اتفاقاً ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا تو اس میں سنے۔ اب تیسری نوع یوم الاثنین اور یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کا روزہ، اس پر بات چل رہی تھی، درمیان میں شرک کے حوالے سے بات لمبی ہو گئی۔ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور 2 آدمیوں کے سوا باقی سب کی مغفرت ہوتی ہے، ایک مشرک کی اور دوسرا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھنے والا۔ اس کینہ رکھنے والے ان دونوں کو کی مغفرت نہیں ہوتی، اور کینے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کریں۔ تو مشرک پر بات ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں شرک اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اعتقادی ہے اور ایک شرک عملی ہے۔ شرک اعتقادی سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ شرک اعتقادی یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات میں یا اللہ پاک کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس پر بات لمبی ہو گئی۔ اللہ پاک کی صفات تو غیر محدود ہیں، ان میں سے 3 صفتیں آپ سن چکے ہیں، ایک علم والی صفت، اور دوسری ہر جگہ ہر وقت موجود ہونے والی صفت، اور تیسری ہمیشہ سے زندہ ہونے والی صفت۔ ان تینوں پر بات ہو چکی۔ 2 صفتیں آج بیان کر کے پھر اس مضمون کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ پاک کی نیست سے ہست کرنا، معدوم کو موجود کرنا۔ ساری کائنات میں حیرت انگیز ایجادات کرنے والے سائنسدان، فلاسفر، دنیا کے سارے بادشاہ اپنے سارے خزانوں کے ساتھ اور لاؤ لشکر سمیت مل جائیں تو ایک دن کا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اور اللہ پاک کے دیے ہوئے عقل کو اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے سائنسدانوں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے والے طیارے بنائے، میزائل بنائے، یہ کمپیوٹر عجیب و غریب چیز ایجاد کی، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے بھی ایجاد کیے، ایٹم بم بھی ایجاد کیا۔ لیکن اگر ان سب کو کسی چٹیل میدان میں بٹھا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تم ایک کنکر یا ایک دن کا پیدا کر کے دکھاؤ، سالہ ہر سال بیٹھے رہیں، ایک دن کا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ 20ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، یعنی نیست سے ہست کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پوری کائنات میں گھنے گھنے باغات پیدا کر۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم سارے مل کر کے ایک پودا بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ گھنے باغات اور جنگلات پیدا کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ،
ذرا سوچو کہ اللہ پاک کے ساتھ کوئی دوسری ذات معبود ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ایسی صفات ہیں کہ ساری کائنات والے مل کر کے اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ نیست سے ہست کرنا، ایک کنکر نہیں پیدا کر سکتے، گندم کا ایک اصلی دانہ نہیں پیدا کر سکتے۔ آج کل آم آپ کھا رہے ہیں بڑے مزے سے، ایک اصلی آم نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ کون ہے اربا خربہ ٹن گندم پیدا کرتا ہے، آم پیدا کرتا ہے، سیزن میں ہر آدمی تک، امیر کو بھی نصیب ہوتے ہیں، غریب کو بھی نصیب۔ تو نیست سے ہست کرنا یہ اکیلے اللہ پاک کی خاص صفت ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ اس صفت میں کائنات کا کوئی دوسرا فرد شریک نہیں۔ اور پانچویں صفت ہے جاندار پیدا کرنا۔ یہ دنیا کے جتنے حیرت انگیز ایجادات کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں، اور بنایا ہے انہوں نے، ساری دنیا کو حیران کر دیا، سائنس نے ایسی ترقی کی ہے، لیکن جاندار نہیں پیدا کر سکتے۔ سارے مل جائیں اور مل کر کے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، ایک دیکھنے والا، سننے والا، کھانے والا، پینے والا، پیشاب پخانہ کرنے والا، چلنے والا، سمجھنے والا، ایسا جاندار نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ پاک نے کافروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ تم جن کو میرے مقابلے میں لے کے آئے ہو اور میرے مقابلے میں ان کو اپنا خدا سمجھتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کو غائبانہ پکارتے ہو، ان کے نام کی نظر اور نیاز اور منتیں مانتے ہو، وہ ساری بھی جمع ہو جائے نا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کیا چیز؟ اللہ پاک نے اربا خربہ عجیب و غریب قسم کے جاندار پوری کائنات میں کیا کر دیے، پیدا فرما دیے۔ آپ دیہاتوں کے رہنے والے دیہاتوں میں رات جاتے ہیں تو مغرب کے بعد جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے کھیتوں کی طرف تو یہ جگنو نظر آتا ہے۔ یہ جگنو کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے جسم میں وہ جلنے والی بتی کبھی جلتی ہے کبھی بجھتی ہے، وہ بتی فٹ کرنے والا کون ہے؟ ایسی بیٹری جس کو سیل کی بھی ضرورت نہیں اور چارج کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ جب تک زندہ ہے وہ بیٹری اس کی چل رہی ہے، خود بخود چارج ہو رہی ہے۔ ہدہد پرندہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، کہ وہ جب اپنا گھونسلہ بناتا ہے، گھر بناتا ہے درخت کی کو کھود کر کے، تو تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اب اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس جگنو کو پکڑ لیتا ہے، جگنو کو پکڑ کے اپنے آگے نہ کر دیتا ہے اور پھر اپنا کام کرتا ہے۔ اب جگنو کی بتی تو کبھی جلتی ہے کبھی بجھتی ہے، اور یہ کرشمہ جو ہے یہ اس کی ٹانگوں میں ہے، تو وہ ایسا کرتا ہے جگنو کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے تاکہ وہ جلتی رہے اور میں اپنی کارروائی جو ہے وہ کرتا رہا۔ یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے بہت یقین۔ تو بھائی اللہ کی ذات کی جیسی صفات ہیں کائنات میں کسی ہستی کی ایسی صفات ہے۔ خود انسان کی اپنی پیدائش کو دیکھ، ایک ناپاک قطرے سے کہاں پہنچایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور کہاں سے کہاں پہنچایا۔ تو اللہ پاک کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنانا یا سمجھنا
یہ شرک اعتقادی ہے، اور ایسا شرک اعتقادی کا ارتکاب کرنے والا بندہ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کافر۔ اس لیے ایسے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری قسم ہے شرک کی شرک عملی۔ شرک عملی یہ ہے کہ عبادت کے جتنے کام ہیں وہ سارے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے کوئی کام کسی دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک عملی کہلاتا ہے۔ اور سجدہ کرنا، اب یہ سجدہ کرنا یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ سابقہ جتنی شریعتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش تھی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ بھی تعظیمی سجدہ تھا، خدا سمجھ کر کے یا معبود سمجھ کر کے یا عبادت کی نیت سے نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے بیٹوں نے جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ بھی تعظیمی سجدہ تھا۔ تو تعظیمی سجدے کی سابقہ شریعتوں میں گنجائش تھی۔ عبادت والا سجدہ کسی شریعت میں کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا ہے، صرف تعظیمی سجدے کی گنجائش تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ آخری نبی اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے آپ کو ضابطۂ حیات دے کر کے بھیجا۔ اللہ پاک نے اس میں ہر وہ راستہ اور ہر وہ سوراخ بند کر دیا جہاں سے شرک آنے کا امکان تھا۔ تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا۔ عبادت کا سجدہ تو ہے ہی ناجائز، وہ تو کسی کی شریعت میں نہیں تھا۔ تعظیمی سجدہ تھا پہلے، اب ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ ایک صحابی کسی ملک میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے، آ کر کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، ہم نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، آپ اس کے مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے سوا اگر کسی اور کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اتنا حق ہے بیوی پر عظمت کا، تعظیم کا، کہ اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدے کی گنجائش ہے۔ تو کسی کو سجدہ کرنا اگر عبادت کی نیت سے ہے تو پھر تو کفر ہے بھائی، اور اگر تعظیمی سجدہ ہے تو پھر بھی حرام کا ارتکاب کیا۔ اسی طریقے سے طواف کرنا یہ صرف اور صرف اکیلے اللہ پاک کے گھر کے ساتھ خاص ہے۔ پوری کی پوری کائنات میں ایک ہی ٹکڑا ایسا ہے، ایک ہی مکان ایسا ہے، ایک ہی جگہ ایسی ہے کہ جس کے آس پاس چکر لگانا، دیوانوں کی طرح چکر لگانا یہ عبادت ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور یہ صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی اور گھر کا طواف شروع کر دے، کسی قبر کا طواف شروع کر دے، بعض علاقوں میں ہوتا ہے قبر کا طواف، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں یہ مصنوعی بیت اللہ بناتے ہیں اور اس کا بھی طواف۔ پوری دنیا میں بیت اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ آپ زمین کے جس حصے میں مدفون ہیں اور آپ کا جسم اطہر زمین کے جس ٹکڑے سے ٹکرا رہا ہے، قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس ٹکڑے کی شان اللہ کے عرش معلیٰ سے بھی بلند و بالا،
ایسا عظیم ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا جس کی شان عرش معلیٰ سے بھی بلند و بالا ہے، سجدہ وہاں بھی کرنا جائز نہیں اور طواف وہاں بھی کرنا جائز نہیں۔ سجدہ تو وہ کرنے نہیں دیتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھانے دیتے۔ وہاں ماشاءاللہ اللہ پاک نے ایسے نگران پیدا کیے ہوئے کہ ادھر نماز پڑھنی ہے تو بھائی ادھر پڑھو، سجدہ کرنا ہے تو وہ قبلہ ادھر ہے ادھر کرو، دعا مانگنی ہے تو وہاں مانگو، اس لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا جب طواف جائز نہیں اور آپ کے روضہ انور میں جا کے سجدہ کرنا جائز ہو، آپ کو زندگی میں آپ نے منع فرما دیا، تو پھر کسی قبر پر جا کے سجدہ کرنا یا کسی قبر کا طواف کرنا یا مصنوعی کعبوں کا طواف کرنا، یہ سب شرک عملی ہے بھائی۔ اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو بندہ کافر، اور اگر عبادت کی نیت سے نہیں کرے گا، تعظیماً کر رہا ہے تو پھر بھی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس ان دو دنوں کا روزہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین کو بھی روزہ رکھتے تھے اور یوم الخمیس کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ایک تو آپ نے اس کے بارے میں وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے۔ دوسرا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی کہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے اعمال نامہ لے کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا اعمال نامہ ہے۔ ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ میرے مالک کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت، روزہ اللہ پاک کو بڑا محبوب، الصوم لی وانا اجزی بھی، ارشاد فرمایا جتنی بھی عبادات ہیں ان کا بدلہ دینے کے لیے تو فرشتے متعین ہیں اور روزے کا بدلہ میں خود ہی دیتا ہوں۔ اور ایک روایت ہے وانا اجزا بھی، روزے کا بدلہ میں خود ہی بن جاتا ہوں، جس کو خدا مل جائے اور کیا چاہیے۔ تو 3 قسمیں ہو گئی روزوں کی، شوال کے 6 روزے، ذی الحجہ کے 9 روزے اور یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ، یہ رکھنے کا اہتمام کرو، انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہو جائے گی، کر کے دیکھو۔ چوتھی قسم ہے روزوں کی ایام بیز کے روزے۔ ایام بیز کہتے ہیں 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو۔ ان 3 دنوں کی جو راتیں ہیں ان میں چاند روشن ہوتا ہے، مکمل ہو کر کے چاند روشن ہو جاتا ہے، تو چاند کے روشن ہونے کی وجہ سے ان ایام کو ایام بیز یعنی سفید دن کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ ان ایام بیز کے روزے رکھنا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو 3 روزے رکھے گا اس کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے۔ ایک نیکی اللہ پاک کے یہاں 10 گنا اجر کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو قیامت والے دن ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ پاک 10 گنا بڑھا کر کے اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو 13ویں کا روزہ رکھا، 14ویں کا روزہ رکھا اور 15ویں کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور 5ویں قسم ہے روزوں کی شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اس کا ثواب بھی باقی نفلی روزوں کے مقابلے میں زیادہ۔ اور 6ٹھی قسم روزوں کی، یہ آج 1 محرم الحرام ہے اور آج کا دن ہجری سال کا پہلا دن ہے۔ اس 1 محرم الحرام کو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، لیکن شہادت بھی چاہتا ہوں اور مدینے کی موت بھی چاہتا ہوں، میری موت مدینے کے اندر تیرے محبوب کے شہر میں. شہادت کی موت بھی نصیب فرما اور مدینے کی موت بھی نصیب فرما. اب یہ عجیب دعا تھی. شہادت تو ہوتی ہے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، اور جہاد ہوتا ہے مدینے سے باہر. مدینے کے اندر تو جہاد نہیں ہوتا. لیکن اللہ پاک نے ان کی یہ دعا صدق کے دل سے مانگی ہوئی دعا کو اللہ نے قبول کر دیا. شہادت کی موت بھی نصیب فرمائی اور مدینے کی موت بھی نصیب فرمائی. اور تیسری نعمت اللہ پاک نے اپنی طرف سے عطا فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک پڑوس بھی نصیب فرمائی. 70,000 فرشتے روزانہ روضہ انور پہ آتے ہیں اور آ کر کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کے نعمت سے معروم ہو؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بالکل ان پڑھ. اس نے ایک دن حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جب ہر آدمی کو قبر میں اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی جزا اور سزا ہوگی، تو پھر نیک لوگوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی ترغیب کیوں آئی ہے؟ کہ نیک لوگوں کا پڑوس مانگو، ایسے قبرستان میں دفن ہو جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہوا، اس کے اعزاز میں اللہ پاک نے پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرمائی. اب اس نے مسئلہ عجیب پوچھا کہ قبر میں حساب و کتاب اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے، تو نیک لوگوں کے پڑوس کی ترغیب کیوں آئی ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہو؟ وہ اپنی قبر میں ہے، یہ اپنی قبر میں ہے. حضرت خاموش ہو گئے. ایک دن گرمی کا موسم تھا اور سارے مریدین جمع تھے، کمرہ فل تھا اور شدید گرمی جیسے آج کل آبس کا موسم ہے. تو چھت کا پنکھا ہوتا تھا، اس کو ایسے کھینچنا پڑتا تھا. یہ حضرت کا خادم جو ہے اس نے وہ پنکھا کھینچنا شروع کر دیا. تو حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا کہ تم پنکھا چلا رہے ہو اور کس کو ہوا پہنچا رہے ہو؟ اس نے عرض کی حضرت آپ میرے شیخ ہیں، میرے پیر ہیں، میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا یہ جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہوا پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اس نے کہا جی ہوا تو ان کو بھی پہنچ رہی ہے، پورے کمرے میں جتنے بیٹھے ہیں سب کو پہنچ رہی ہے. تو فرمایا یہ تیرے اس سوال کا جواب ہے. نیک لوگوں کے پڑوس میں دفن ہونے میں یہ حکمت ہے کہ جب اللہ پاک کی رحمت نیک آدمی کی قبر پر برستی ہے، مزار پر برستی ہے، تو آس پاس والے بھی معلوم نہیں رہتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اور قیامت تک انسانوں کا آج کل تو اتنا رش ایک سمندر ہوتا، انسان تو صلاۃ و سلام پیش کرتی ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ سلام پیش کرنے آتے ہیں. تو آج یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے.
ہم دن منانے کے قائل نہیں، ویسے آپ کی معلومات کے لیے اضافے کے طور پر بیان کر دیا کہ یہ ذہن میں رہے۔ اور 10ویں محرم الحرام جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورے کا جو دن ہے اس کو فضیلت ملی ہے حضرت حسین کی شہادت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاشورے کا روزہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پوچھوایا گیا، یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، تم تو صرف نام لیتے موسیٰ علیہ السلام کا، باقی سارے عقائد اور اعمال تمہارے کفریہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، اور جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے اس وقت تک 10ویں محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے اللہ پاک نے نازل فرمائے تو عاشورے کا روزہ اور 10ویں محرم کا روزہ اس کی فرضیت تو ختم کر دی، لیکن اس کا مستحب ہونا اور باعث ثواب ہونا یہ اب بھی باقی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتا ہے۔ لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10ویں تاریخ کو چونکہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے 10ویں کے ساتھ یا 9ویں ملایا کرو یا 10ویں کے ساتھ 11ویں ملایا کرو، تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے، مخالفت ہو۔ تو آج 1 محرم الحرام ہے، انشاءاللہ آنے والا جو آئندہ جمعہ ہے اس جمعے کے بعد ہفتہ اور اتوار یا پیر یا ہفتہ اور اتوار، یہ 2 دن محرم کا روزہ رکھنے کے ہیں۔ اور 10ویں تاریخ کو بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال کو عمدہ کھانا کھلائے گا 10ویں تاریخ کو، جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے زیر کفالت لوگوں کو عمدہ کھانا کھلائے گا، خوب فراخی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ ان کی دعوت کرے گا، اس کی برکت سے پورا سال اللہ پاک فراوانی فرمائیں گے اور فراخی کریں گے۔ تو ہمارا یہ مضمون سارا بیان ہوا۔ گناہ چھڑانے کا نسخہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، کثرت کے ساتھ روزے رکھنا۔ یہ تو یہ نفلی روزے ہیں، ان کی بھی رکھنے کا اہتمام کرے۔ اگر پھر بھی نفس قابو میں نہیں آ رہا تو ان کے علاوہ بھی روزے رکھیں، لیکن روزے رکھنے کی ترتیب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، پہلے مہینے میں 3 دن کا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میں ایسے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، پھر آپ بڑھاتے رہے، آخر میں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس پر بس نہیں کرتا ہے تو پھر 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن افطار کا۔ اور یہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا بھئی اس سے افضل نہیں۔ تو یہ نفلی روزے جتنے آپ نے سنے ہیں ان کا بھی اہتمام کریں،
اور روزہ رکھنے سے ایک مشق ہوتی ہے بندے کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی مشق ہوتی ہے۔ کھانا پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، اور پیاس اور بھوک لگی ہوئی ہے، اور روکنے والا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ پاک کے حکم کو سامنے رکھ کر کے کھانے اور پانی سے کیا کر رہا ہے؟ رک رہا۔ یہ مشق کرائی گئی۔ تو روزے میں جب مشق ہوگی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی، تو بھائی گناہوں سے بھی تو اللہ نے منع کیا ہے۔ جس اللہ پاک نے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، اسی اللہ پاک نے موبائل کے غلط استعمال سے بھی منع کیا ہے، بد نظری سے بھی منع کیا ہے، بد نگاہی سے بھی منع کیا ہے، باقی جتنے گناہ کے کام ہیں وہ سارے کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ تو نفس کو کنٹرول کرنے کی ایک مشق ہے روزے میں، اگر قابو میں نہیں آ رہا تو پھر ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن کیا کرے؟ افطار کرے، انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا اور ڈھیلا پڑ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔